جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں ہربل اسٹیشن چشتی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج جس پلانٹ کے بارے میں، جس پودے کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اور جس کی پہچان اور اس کے فوائد بتائے جائیں گے، اس کو ریحان کہتے ہیں۔ ریحان کو نیاز بو اور مشک ببری پنجابی میں، اور اردو میں ریحان کے نام سے، اور عربی میں بھی ریحان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ریحان یا نیاز بو بے پناہ خوبیوں کا حامل پودا ہے، جو کہ بخاروں میں، دردوں میں، سوزش میں اور بے شمار امراض میں کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئے ناظرین، آپ کو ریحان کی پہچان بھی کرواتے ہیں اور ساتھ اس کے مزید فوائد کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا پلیز۔ تو یہ ہے ناظرین نیاز بو کا پودا۔ اگر ہم اس کے ناموں کے اوپر بات کریں تو ریحان جو ہے، اردو میں اس کو ریحان بولا جاتا ہے، عربی اور فارسی میں بھی اس کو ریحان ہی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پنجابی میں نیاز بو اور مشک ببری بھی کہتے ہیں۔ ریحان ایسا پودا ہے جس کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 12 میں کیا گیا ہے، اور سورۃ واقعہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ کئی احادیث میں ریحان کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ جنت سے آیا پودا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی ریحان پیش کیا جائے وہ اس کو لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ اور وزن میں ہلکا ہے۔ ریحان یا نیاز بو خاندان پودینہ منٹ فیملی لابیاٹائی کا پودا ہے، اور یہ برصغیر کا مقامی پودا ہے اور برصغیر میں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ باغوں اور گھروں میں بکثرت لگایا جاتا ہے اور خود روح بھی ہوتا ہے۔ یہ برصغیر میں 5000 سال سے زائد عرصہ سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو دو اقسام ہیں ہندوؤں کے ہاں بڑی متبرک خیال کی جاتی ہیں، جن کو تلسی کے نام سے اور رام تلسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گھروں میں اسے برکت کے لیے لگایا جاتا ہے، بلکہ ان پودوں کی ہندو لوگ پوجا بھی کرتے ہیں، جو کہ ریحان ہی کی نسل سے پودے ہیں۔ یونانی جو ہیں صدیوں بیشتر اس سے خوب واقف تھے۔ پورے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ جو پودے ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ جس طرح ایک ہی خطے میں ایک ہی پودے کے مقامی زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا کے دیگر خطوں میں بھی یہ پودے مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان خطوں کی آب و ہوا اور ماحول کی وجہ سے ان پودوں کی شکل و شباہت اور خوشبو وغیرہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ریحان کا پودا انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور تائیوان میں بھی بڑا مقبول ہے۔ یورپ میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں ہے۔ اسے قدرتی دواؤں کی ماں اور جڑی بوٹیوں کی ملکہ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ہر علاقے میں اس کے استعمال مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ کہیں یہ پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے، کہیں اسے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں ذائقہ کو دوبالا کرنے کے لیے اور کہیں بطور کاسمیٹک استعمال کیا جاتا ہے۔ برصغیر میں زیادہ تر ادویات میں، جبکہ دیگر ممالک میں اس کا استعمال کھانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زیادہ تر تازہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک ہونے پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت حد تک جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ چینی اپنے کھانوں اور سوپ میں اسے تازہ اور خشک حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ تائیوان میں لوگ اسے سوپ کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تلے ہوئے مرغ کے ساتھ تلی ہوئی جو ریحان ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تھائی جو ریحان ہے دودھ اور کریم میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس سے بننے والی آئس کریم کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کے پتے ہی نہیں بلکہ غینچے بھی کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ویتنام میں نوڈل اور سوپ کا اہم جز ہے۔ اس کے بیج جو ہیں یہ تخ بلنگو کی طرح ہوتے ہیں، اور فلودہ اور شربتوں میں بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جو ہے 160 سے زائد اقسام جو دنیا بھر میں اس کی تقریباً 160 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اوپر میں نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے بہت سی اقسام آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن مختلف علاقوں میں
آب و ہوا کے باعث ان کی شکل و شبات اور رنگ و بو میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر اس کی پہچان کے اوپر بات کریں تو یہ سدا بہار پودا ہے جو دھوپ میں خوب پھلتا پھولتا ہے۔ اس کے پتے جو ہیں کافی خوشبودار ہوتے ہیں۔ پتوں کا رنگ کچھ اقسام میں سبز ہوتا ہے اور کچھ کا جو ہے وہ جامنی اور کچھ کا سرخ ہوتا ہے، جو بعض اقسام میں کم اور بعض میں زیادہ مقدار میں یہ رنگ پائے جاتے ہیں۔ بعض میں آدھے سے زیادہ پتا جامنی رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم میں تمام پتے، تنا اور ڈنٹیاں یعنی پورا پودا ہی جامنی رنگ میں ہوتا ہے۔ اس کا قد 16 سے 18 انچ تک ہوتا ہے۔ اسے بطور سلاد استعمال کیا جاتا ہے۔ سینڈوچز میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے ہم فوائد کے اوپر بات کریں تو یہ گلے کی سوزش، تنفسی امراض جیسے کہ دمہ اور کھانسی اور جلدی بیماریاں، اور اس کے علاوہ خون کی جو بڑی ہوئی حدت ہے یا تیزابیت ہے، اس کو یہ کافی حد تک کم کرتا ہے اور ان امراض میں یہ بہترین اور کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دردوں کے لیے اور بخاروں کے لیے بھی یہ بے مثال جڑی بوٹی ہے۔ اس کے پتے جو ہیں یہ خالی پیٹ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پتوں کا جوشاندہ نزلہ اور زکام میں اور کھانسی میں ناک بند ہونے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر اتباع کرام اسے مقوی قلب، مفرح قلب اور منفذ بلغم خارج کرنے والا، آنتوں کی خشکی کو دور کرنے والا، دافع عفونت، دافع بخار اور ہاضم بتاتے ہیں۔ اس لیے اسے دل کی گھبراہٹ، نزلہ، زکام، کھانسی، تیزابیت، معدہ، پیٹ درد، بھوک کی کمی، اسہال اور بخاروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آیورویدک میں اسے اکسیر کہا جاتا ہے۔ اس کے پتے اور بیج دونوں بطور دوا استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بیج بہت سے خمیروں میں جزء اعظم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں شربتوں میں بھی پیاس کی تسکین کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات میں بھی مندرجہ بالا خواص جو ہیں اس کی تحقیقات جو ہیں اس کی ہو چکی ہیں، اور جدید تحقیقات ایلوپیتھک طب بھی ان کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ ریحان یا تلسی یا نیاز بو مرکزی اعصابی نظام CNS پر پرسکون اثرات ڈال کر نہ صرف ڈپریشن، کھنچاؤ، تناؤ، بے چینی، خفگی دور کرنے میں مفید ہے، بلکہ ان امراض سے تحفظ کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ یہ تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ سر درد، خصوصاً درد شقیقہ میں اس کا استعمال مفید ہے۔ یہ اعصاب کو تقویت دے کر یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ بعض اتباع کی رائے میں تخم ریحان، تلسی کے بیج، ایک چائے کا چمچ ایک پیالی میں پانی میں جوش دے کر ایک چمچ شہد ملا کر رات کو پینے سے بڑی پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ اچھی نیند ڈپریشن اور بہت سے نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ ریحان خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے اور دل کے مرض میں ہونے والی کمزوری کو بھی رفع کرتی ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جبکہ اس میں پائے جانے والا میگنیشیم قلبی صحت کو فروغ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ دل کی شریانوں کی حفاظت کرتے ہوئے خون کی بے قاعدہ روانی کو ختم کر کے آزاد بہاؤ کی اجازت دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تلسی کے تقریباً 12 پتے دن میں 2 بار چبانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو سے گھبراہٹ رفع ہوتی ہے۔ اس کو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ تلسی جو ہے وہ بیٹا کیروٹین سے لبالب بھری ہوئی ہے، جو طاقتور دافع تقسید اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی کہ جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو روکنے والا ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی ٹوٹ پھوٹ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک مطالعے سے ثابت ہوا ہے کہ تلسی بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو روکنے، اینٹی ایجنگ اور انہیں کسی حد تک ذیل کرنے کی خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ یہ خصوصیت اس میں موجود فلیونائڈز کی وجہ سے ہے۔ تلسی نزلہ، زکام، سانس کی تنگی، دمہ، انفلوئنزا اور کھانسی کا مؤثر علاج ہے۔ بلغم کو خارج کرتی ہے۔ زکام، سردی اور بند ناک میں اس کا استعمال حیران کن فوائد کا حامل ہے۔ اس کے لیے اس کے رس کے چند قطرے کسی مشروب میں ڈال کر پئیں یا اس کے پتے چبائیں، آپ کو فوری آرام ملے گا۔ اس مقصد کے لیے تلسی اور ادرک بہت اچھی طرح ابال کر شہد ملا کر جوشاندہ کی طرح استعمال کرنے سے نظام تنفس کی اکثر بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارا جو ہم آئے دن نت نئے پلانٹس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں تاکہ پلانٹس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا سکے، پلانٹس کا علم جو ہے یہ تقسیم کیا جا سکے، عام کیا جا سکے۔ اس سے نہ صرف آپ اپنے آس پاس پائے جانے والے پلانٹس کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ بہت سارے طبیب بھی جو ہیں وہ بھی ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔
تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ قدرت کے خزانے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے دوست بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.